جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، اور آ رہی ہے ہر طرف سے بس یہی پیاری صدا، آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ حضرات گرامی وقار، بھارت کا مسلمان اگرچہ غریب ہے مگر خوش نصیب ہے کہ اس کے سینے میں عشق حبیب ہے، سبحان اللہ۔ اور ہندوستان کے باشندوں کے سینوں میں جس نے عشق حبیب بھرا ہے اس ذات کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جب چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، ناموس رسالت پر حملہ ہو رہا تھا، مصطفیٰ کی اختیارات پر حملہ ہو رہا تھا، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی قوت سماعت و بصارت پر حملہ ہو رہا تھا، مصطفیٰ کی پوزیشن اور وقار پر حملہ ہو رہا تھا، جب منصب رسالت پر حملے ہو رہے تھے اور مقام نبوت کو اس تقاضے کے ساتھ نہیں مانا جا رہا تھا کہ جو تقاضا اللہ رب العزت نے ماننے کے لیے اپنے بندوں کو قرآن میں عطا فرمایا ہے، اس وقت بریلی کی زمین سے ایک نوجوان ابھرا، اور اس نے کسی تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے ایک قلم سے 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر کے صبح قیامت تک کے لیے جواب عطا فرمایا۔ کیا بات ہے حضرت؟ اعلیٰ حضرت کو ہم اس بنیاد پر نہیں مانتے کہ وہ قوم کے پٹھان ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس بنیاد پر نہیں مانتے کہ وہ قوم کے پٹھان ہیں، مانتے ہیں تو اس بنیاد پر مانتے ہیں کہ وہ علم کی چٹان ہیں، علماء کے سلطان ہیں، سنیوں پر مہربان ہیں، اسی لیے عظیم الشان ہیں، اور ہم سب ان پہ قربان ہیں، اور ان کی پہچان اور ان کی شان کنز الایمان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو جو پڑھ لے گا وہ کبھی اعلیٰ حضرت کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ حضرت مخالف وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ حضرت کو ہوٹلوں میں بیٹھ کے سمجھنا چاہتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کو چوراہوں پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کو خالی ایک شاعر سمجھتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کو متشدد سمجھتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کو معاف کیجئے بس صرف فتویٰ لگانے والا مفتی سمجھتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو معذرت کے ساتھ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ نعروں کے ذریعے نہیں بلکہ کتابوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہے نا جی۔ نعرے لگانا الحمدللہ یہ تو ہمارا چونکہ پرانا طریقہ ہے، اور میں آج مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے پر ہی کلام کروں گا، اور انشاءاللہ چونکہ وقت کم ہے میں اسی پر گفتگو کروں گا، گھبرائیے مت۔ انشاءاللہ میں مائک چھوڑنے سے پہلے ہر کنفیوژن کو دور کر کے جاؤں گا جتنا وقت مجھے اجازت دے گا۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھیے پہلے، جب اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ حضرت تو جگہ جگہ ملیں گے مگر اعلیٰ حضرت صرف بریلی میں ملیں گے۔ لوگ اس پر بھی آبجیکشن کرتے ہیں کہ سب تو حضرت ہیں مگر امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کیوں ہیں؟ تو ایک ہی جواب دے دیجئے کہ ان کے زمانے میں جتنے حضرت تھے جب ان سارے حضرتوں کو دیکھا سنا اور پڑھا گیا تو انہی میں ایک 14ویں کے چاند کی طرح امام احمد رضا نظر آیا جو ان حضرتوں میں اعلیٰ حضرت ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم کمپیریزن نہ خواجہ معین الدین چشتی سے کرتے ہیں، نہ علاء الدین صابر کلیری سے کرتے ہیں، نہ دہلی کے نظام الدین سے کرتے ہیں، تقابل نہیں کرتے ہم، بلکہ ہم تو اجمیر میں بھی یہ جملہ بولتے ہیں الحمدللہ کہ تقابل کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ سرکار غریب نواز جس لشکر کے سپاہی سالار بن کر کے ہندوستان میں آئے تھے اس لشکر کے ایک سپاہی کا نام امام احمد رضا ہے۔
تقابل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو تقابل ہو سکتا ہے جب خود امام احمد رضا یہ فرمائیں کہ جس کی دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو رہی ہو اور ہر جگہ سے مایوس ہو گیا ہو تو میرے امام فرماتے ہیں وہ جلدی سے اجمیر چلا جائے، سبحان اللہ، خواجہ کی قبر انور پہ کھڑے ہو کر کے دعا کر لے، انشاءاللہ دعا یقیناً قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اجمیر کے خادم چاہے اعلیٰ حضرت کے سلام پر تو پابندی لگا سکتے ہیں، احاطہ درگاہ میں وہ اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھنے سے روک تو سکتے ہیں، مگر میں بتا دوں ان کے روکنے سے سلام رضا رکا نہیں، کلام رضا رکا نہیں، بلکہ روئے زمین پر قصیدہ بردہ شریف کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی کلام پڑھا گیا ہے وہ احمد رضا کا سلام پڑھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سروے ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ بے شک حق ہے حضرت۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سمجھے، آپ چاہیں تو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے جب کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور لوگوں نے اس اعلیٰ حضرت کو روکنے کی کوشش کری، اور جب چاروں طرف سے حملے ہوئے اور بریلی کے سوداگران کی چھوٹی سی پتلی سی گلی میں امام عشق و محبت نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے کہا اور سلام کی صدائیں بلند کری، تو اس وقت چاروں طرف سے حملے ہوئے اور کہا احمد رضا اگر تو سلام پڑھے گا تو کفر و شرک کے فتوے لگیں گے۔ کیا کہا؟ تجھ پر شرک کے فتوے لگیں گے۔ امام عشق و محبت نے فرمایا تمہارے فتووں سے میں گھبرانے والا نہیں ہوں، اگر تم مجھے ایک سلام پڑھنے سے روکو گے تو میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میں بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پھر لاکھوں کو پڑھنے سے روکا تو پھر امام بولے اگر لاکھوں پڑھنے سے روکو گے تو کہوں گا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ بہت خوب حضرت۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رکنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ تو دین کا کام کرنے کے لیے اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ بعض لوگ دنیا میں آتے ہیں آ کر کے ولی بنتے ہیں، مگر بعض لوگ ولی بن کر کے دنیا میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ آ کر کے ولی بنتے ہیں اور بعض ولی بن کر کے آتے ہیں۔ غوث پاک مادرزاد ولی تھے، معین الدین چشتی مادرزاد ولی تھے۔ ان کی ماں حضرت بی بی ماہ نور کہتی ہیں میرا بیٹا جب میرے شکم میں آیا تو اکثر میرے پیٹ سے رات کے وقت کلمہ پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کا قول ہے، یہ بی بی ماہ نور کا قول ہے کہ جب حسن میرے شکم میں آیا، اور دیکھیے انہی کی شہزادی ہے سیدہ حافظہ جمال جو ماں کے شکم سے با اختلاف روایت 30 سپاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوا، سمجھے، اور 18 سپاروں کے حافظ قرآن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوئے۔ کتنے لوگ ہیں جو ماں کے شکم سے حافظ قرآن پیدا ہوئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی 15 سپاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ جلدی سے آگے بڑھیے، ایک روز ایک مرید نے اعلیٰ حضرت کو بھی حافظ لکھ کے بھیج دیا، اور اس وقت تک آپ حافظ نہیں تھے۔ شہنشاہ ہندوستان حضرت اورنگزیب علیہ الرحمٰن نے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا تھا، تو اعلیٰ حضرت حافظ اس وقت تک نہیں تھے۔ جب حافظ لکھ کے بھیجا تو تقویٰ دیکھیے میرے امام کا فرماتے ہیں جب میں حافظ ہوں نہیں تو حافظ کہا کیوں؟ جب حافظ ہوں نہیں تو حافظ بولا اور لکھا کیوں؟ تو مریدوں نے کہا، شاگردوں نے کہا حضرت ان کو ابھی خط لکھ دیں گے، دوبارہ آپ کو حافظ نہیں لکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر کسی اور نے لکھ دیا تو کیا ہوگا؟ کہا پھر کیا کریں؟ تو امام عشق و محبت نے فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم پہلے قرآن حفظ ہی کر لیں۔ سبحان اللہ۔ ہم قرآن حفظ کر لیں۔ معاف کیجئے ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے نمازوں کے لیے نہیں نکلتے، یہ امام عشق و محبت ہے۔ سبحان اللہ، کہ اس عمر کی اس اسٹیج پر فرماتے ہیں کہ چلو قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ رمضان بالکل قریب تھا، امام عشق و محبت چاند رات کو جس دن رمضان شریف کا چاند دکھنے والا تھا، ایک حافظ قرآن کو بعد اثر قریب بلاتے ہیں، اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر کے اس سے فرماتے ہیں تو پہلا اور دوسرا سپارہ پڑھ لے،
اور مجھ کو سنا دے۔ حافظ صاحب نے سوچا کہ شاید اعلیٰ حضرت آج قرآن کی تلاوت سننا چاہتے ہیں۔ اکثر اچھی آواز والوں سے اعلیٰ حضرت قرآن بھی سنا کرتے تھے اور نعتیں بھی سنا کرتے تھے، مگر نعت دو ہی شاعروں کی پسند کرتے تھے، ایک حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی اور ایک حضرت علامہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو ہی شاعروں کا کلام امام عشق و محبت پسند کرتے تھے، ورنہ جب بھی کوئی شاعر پڑھتا تھا، کوئی ثناخواں پڑھتا تھا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے یہ جو تم شعر میں کہہ رہے ہو یہ بات تمہارے دل میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر دل میں نہیں ہے تو آپ پڑھنا بیکار۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سب کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ حافظ قرآن آئے اور انہوں نے سپارہ پڑھا، اعلیٰ حضرت نے سنا۔ سبحان اللہ، قوت حافظہ دیکھیے کہ میرے امام نے جو عصر کے بعد بیٹھ کر کے سنا تھا اسی کو تراویح میں مصلی پہ کھڑے ہو کر کے سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی کیا، تیسرے چوتھے پانچویں دن لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ایک مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، ایک مہینے میں قرآن حفظ نہیں کیا۔ پوچھئے علامہ کلیم رضا صاحب سے، ایک سپارہ پڑھنے میں مشکل سے 20 منٹ لگتے ہیں، 20-25 منٹ، 1.5 سپارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ مان لیجئے۔ اب آپ اس طریقے سے ایک سپارے کا 20 منٹ، 30 سپاروں کا ٹائم جوڑ لیجئے، اتنے ہی گھنٹے لگے اور اعلیٰ حضرت حافظ قرآن ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت حافظ قرآن ہو گئے۔ آج اگرچہ اجمیر کے خادم کہیں کہ ہم سلام نہیں پڑھنے دیں گے، یا وہاں درگاہ کے باؤنڈری کے اندر تھوڑی سی باؤنڈیشن لگائے، مگر انہیں نہیں معلوم کہ خواجہ کے روضے کے اوپر آج بھی جو شعر لکھا ہے وہ کس کا لکھا ہے۔ آپ نے سب نے پڑھا ہوگا، کیا لکھا ہے؟ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ان کی عقلیں ماری گئی، باہر تو مخالفت کرتے ہیں اور اندر خواجہ نے اعلیٰ حضرت کے بھائی استاذ زمن کے اس شعر کو اپنی پیشانی کے اوپر لکھوا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ جہاں آپ کا روضہ ہے وہیں آپ دیکھنا کہ وہیں ایک پلیٹ لگی ہے اور وہیں پر عرصہ دراز سے حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی استاذ زمن کا یہ شعر لکھا ہوا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر جلدی سے دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو فوراً اجمیر مقدس میرے خواجہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یعنی خواجہ جس زمین پر تشریف فرما ہے، خواجہ کا جسد اطہر جس مٹی سے لگا ہوا ہے، امام عشق و محبت کے نظریے اور عقیدے کے مطابق اللہ نے اس مٹی کیوں بھی مستجاب الدعوات بنا دیا، اس مقام کو بھی مستجاب الدعوات بنا دیا۔ تو تقابل ہم نہیں کرتے، تقابل کیسے کر سکتے ہیں؟ جو امام یہ کہے ارے خواجہ جہاں قدم رکھ دے اللہ اس مقام پر دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تقابل کی کوئی گنجائش یہاں پر بولیے ہے ہی نہیں۔ ایک صاحب اڑیسہ میں ہم سے بڑے غصے میں بولے، پچھلے سال کی بات ہے کہ ہاشمی صاحب اعلیٰ حضرت نے عالم نہیں بنائے، یہ اندر والے تھے۔ اصل میں دو طرح کے مخالف ہیں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے، باہر والے تو ہیں مگر اندر والے بھی ہیں معذرت کے ساتھ۔ اللہ کرم فرمائے، اندر والوں کو آپ سمجھتے ہوں گے، بولے کہ اعلیٰ حضرت نے عالم نہیں بنائے، حالانکہ ان کے شاگرد کیسے کیسے ہیں یہ آپ حضرت سے کبھی تقریر میں سنیے گا۔ آج میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کی کتنی لمبی فہرست ہے، یہ الگ مستقل موضوع بن جائے گا، مگر کبھی کبھی ہم لوگوں کو اصل میں الزامی جواب دینا پڑتا ہے۔ تو وہ بولے کہ اعلیٰ حضرت نے عالم نہیں بنائے، تو ہم نے کہا کہ مولانا بقول آپ کے اگر اعلیٰ حضرت نے عالم نہیں بنائے تو کیا ہوا؟ سنو، ارے اعلیٰ حضرت نے اگر عالم نہیں بنائے تو کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت نے عاشق بنائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عاشق بنائے ہیں۔ اور ایک جملہ دے رہا ہوں صدر صاحب محمد بھائی ذرا توجہ سے سنیے، ایک جملہ دے رہا ہوں، کیا اعلیٰ حضرت نے عاشق بنائے۔ اب دونوں کا فرق سنیے آپ، یہ جو 2 نمبر کے عالم ان کی بات کر رہا ہوں میں، فرق یہ ہے پیارے، اعلیٰ حضرت نے پہلے عاشق بنایا بعد میں عالم بنایا۔ وجہ یہ ہے کہ عالم تو کئی مرتبہ بک جاتا ہے
اور عاشق مٹ جاتا ہے، عاشق کبھی نہیں مٹتا۔ آپ نے دیکھا کہ عالم بک جاتا ہے، علم بک جاتا ہے، قلم بک جاتا ہے، فہم بک جاتا ہے، ادراک بک جاتا ہے، تصنیف بک جاتی ہے، کتابیں بک جاتی ہیں، فتوے بک جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھ لیجئے کتنے فتوے حال ہی میں بکے ہیں۔ تو عالم تو بک جاتا ہے مگر عاشق تو مٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت بہت اچھے۔ اعلیٰ حضرت پہلے عاشق بناتے ہیں، اس کے بعد عالم بناتے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جسے دیکھو موبائل پر مفتی بنا ہوا ہے معذرت کے ساتھ، جسے دیکھو شہرت حاصل کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت سے ٹکرا رہا ہے، کوئی مفتی اعظم سے ٹکرا رہا ہے، کوئی حجت الاسلام سے ٹکرا رہا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی، ٹکرانے سے پہلے یہ سوچ کہ تو ٹکرا کس سے رہا ہے۔ انگلیاں چلتی ہیں خالی موبائل پر، کچھ سے کچھ پک ڈالا، کچھ سے کچھ لکھ ڈالا۔ اللہ محفوظ رکھے، کرم فرمائے میرا رب۔ اس موبائل کا صحیح استعمال کیجئے۔ شہرت پانے کے لیے کسی عالم ربانی سے مت ٹکرائیے، عاشق رسول سے مت ٹکرائیے، ولی کامل سے مت ٹکرائیے، صوفی باصفا سے مت ٹکرائیے، وقت کے مجدد سے مت ٹکرائیے، اس لیے کہ شہرت پانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اور جن کو شہرت کا بخار چڑھا ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں پورے ملک میں الحمدللہ، سنو، مشہور ہونا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، اگر کمال ہوتا ہے تو مقبول ہونا کمال ہوتا ہے۔ کیا بات، بہت اچھا حضرت۔ مشہور ہونا حضرت کوئی بڑی بات نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ مقبول ہو جاؤ، اس لیے کہ مشہور تو کوئی بھی ہو سکتا ہے پیارے، مگر مقبول وہ ہوتا ہے جسے میرا رب چاہتا ہے، مقبول وہ ہوتا ہے جسے مصطفیٰ پسند فرماتے ہیں، مقبول وہ ہوتا ہے جس پر غوث پاک کا فیضان ہوتا ہے، مقبول وہ ہوتا ہے جس پر خواجہ کی عطا ہوتی ہے، مقبول وہ ہوتا ہے جس پر نظام الدین کا کرم ہوتا ہے، مقبول وہ ہوتا ہے جس پر علاء الدین کی رضا ہوتی ہے، مقبول وہ ہوتا ہے جس پر صحابہ کرام کی نظریں کرم ہوتی ہیں۔ ورنہ تاریخ اٹھا کے پڑھی آپ، دنیا میں مشہور تو فرعون بھی بہت ہوا، مگر مقابلہ کرو گے اور دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مشہور تو فرعون ہوا تھا مگر مقبول موسیٰ کلیم اللہ ہوئے ہیں، مشہور نمرود بھی بہت ہوا ہے مگر مقبول تو ابراہیم خلیل اللہ ہوئے ہیں، مشہور تو مکے کا ابو جہل بھی ہے مگر مقبول اور محبوب تو مدینے کے محمد الرسول اللہ ہیں۔ ارے مشہور تو دمشق کا یزید بھی ہے مگر مقبول تو کربلا کے حسین ہوئے ہیں، مشہور تو کوفے کا حجاج بھی ہے مگر یاد رکھو کہ مقبول تو بغداد کے غوث اعظم ہیں، مشہور تو دلی کا پرتھوی راج بھی ہے مگر مقبول تو اجمیر کے غریب نواز ہیں، مشہور بھوپال کا صدیق حسن خاں بھی ہے مگر مقبول تو بریلی کا احمد رضا خاں ہے۔ مشہور ہونا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، علامہ جاوید صاحب سے مقبول ہونا کمال ہوتا ہے، اور مقبولیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام احمد رضا کا جب بھی قلم تشدد میں اٹھا تو اللہ و رسول کے دشمن پر اٹھا، امام احمد رضا کا جب بھی قلم مصطفیٰ کی ثناخوانی میں اٹھا تو کسی مشاعرے کو اصل میں اس کے فرسٹ پرائز کو حاصل کرنے کے لیے نہیں اٹھا، کسی کمپٹیشن کو فالو کرنے کے لیے نہیں اٹھا، کسی جلسے میں فرسٹ پرائز حاصل کرنے کے لیے نہیں اٹھا، جب بھی امام عشق و محبت کا قلم اٹھا تو یوں لگتا تھا کہ جب عشق رسول غالب آتا تھا تو گویا خود میرے مصطفیٰ احمد رضا کی پردہ خفا سے مدد فرماتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے امام احمد رضا کا شعر دیکھیے اور پھر دوسرے شاعروں کے شعر دیکھیے، آس پاس بھی نظر نہیں آتے ہیں، وہ فی البدی شاعر تھے، وہ ایسے شاعر تھے سبحان اللہ کہ جب عشق رسول غالب آتا تھا تب امام احمد رضا کا قلم اٹھتا تھا۔ ورنہ مجھے بتائیں، حیرت ہوتی ہے 8 گھنٹے میں کوئی آدمی 105 ڈگری میں کس طریقے سے 445 صفحات پر مشتمل کتاب لکھ سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اعلیٰ حضرت پہنچے حج بیت اللہ کے لیے، خبر ہوئی خلیل احمد امبیڈوی کو یہ بھی پہنچا، بڑی تیزی کے ساتھ حضرت کہاں پہنچے؟ مکہ شریف پہنچے۔ اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے مکے میں، خلیل احمد امبیڈوی جو بہت بڑا گرو گھنٹال ہے وہابیوں کا، یہ بھی پہنچا، اور جب اس کو خبر ہوئی تو اس نے خط لکھا
اور خط کس کے نام لکھا؟ جو ایک بہت بڑے عالم تھے ان کے نام خط لکھا مکہ شریف میں، اور چند سوالات قائم کیے، اور سوالات قائم کرنے کے بعد حضرت مولانا صالح کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یہ سوالات ہیں، جس میں پہلا سوال علم غیب کے تعلق سے تھا۔ وقت کم ہے تو میں ایک ہی سوال لیتا ہوں ورنہ گھنٹوں کی تقریر اس پر ہو جاتی ہے حضرت۔ سنیے، ایک سوال جو پہلا علم غیب کے تعلق سے تھا، خلیل احمد امبیڈوی نے کہا کہ ہندوستان سے ایک بندہ آیا ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں، اور جھوٹ باندھا اور یہ کہا کہ وہ یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ جتنا علم اللہ کو ہے یعنی علم غیب اتنا ہی مصطفیٰ کو ہے، اتنا ہی حضور کو ہے۔ اس کے ساتھ تحریر تیار کی اور حضرت علامہ صالح کی بارگاہ میں پہنچے جو اس وقت بڑے جید عالم تھے۔ اسی وقت امام احمد رضا مکے میں موجود تھے، کہا وہ اس وقت آیا ہوا ہے، آپ چاہیں تو طلب کر لیں۔ اس خط کو حضرت مولانا صالح نے شریف مکہ کے پاس پہنچایا۔ شریف مکہ نے جب اس خط کو پڑھا، اس تحریر کو پڑھا، ان سوالات کو پڑھا، تو شریف مکہ نے کہا کہ جب احمد رضا خود آئے ہیں تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پہلے ان سوالات کے جوابات احمد رضا ہی سے پوچھ لو، پہلے انہی سے پوچھو، بعد میں ہماری بارگاہ میں فیصلہ ہوگا۔ تو خلیل احمد امبیڈوی کے پسینے چھوٹے، جو کہ جھوٹ کا سہارا لیا تھا، مگر پھر گئے، کہا ٹھیک ہے ہم بلاتے ہیں۔ تو امام احمد رضا کو مکے میں بلایا گیا، حضرت مکے میں موجود ہی تھے، حضرت علامہ صالح کی بارگاہ میں بلایا اور بلا کر کہا اے احمد رضا کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا جو عقیدہ ہے وہ تو میں ظاہر کر دوں گا، آپ کہیے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ سوالات ہیں آپ کے تعلق سے، مصطفیٰ کے علم غیب کے تعلق سے، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے نظریے اور موقف کو ظاہر کرتا ہوں۔ اسی وقت جب کہ 105 ڈگری بخار امام عشق و محبت کو تھا، میزاب رحمت کے نیچے بیٹھے، کہا تھوڑا سا وقت دو، اور امام احمد رضا نے حجت الاسلام اس سفر میں ساتھ تھے، امام احمد رضا نے اس وقت 8 گھنٹے کے اندر 445 صفحات پر مشتمل ایک کتاب جس کو الدولت المکیہ کہا جاتا ہے، امام احمد رضا نے 8 گھنٹے میں لکھ کر کے شریف مکہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ سبحان اللہ، 8 گھنٹے میں۔ اور جب شریف مکہ کے پاس علامہ صالح بھی پہنچے، خلیل احمد امبیڈوی بھی پہنچا، اس کے جو چیلے گرو کے ساتھ تھے وہ بھی پہنچے، اور امام احمد رضا کی تحریر کو جب پیش کیا گیا کہ 105 ڈگری بخار کے اندر میرے امام نے 8 گھنٹے میں 445 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی، چند صفحات پڑھے تھے شریف مکہ نے کہ پڑھ کر کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر کے کہنے لگا اے خلیل احمد امبیڈوی جب اللہ اپنے محبوب کو علم غیب دینے والا ہے تو تجھے علم غیب کی نفی کرنے کا کس نے حق دے دیا؟ حق ہے۔ جب اللہ اپنے محبوب کو علم غیب دے رہا، چند سطور، چند صفحات اور صفحات کی چند لائنیں پڑھنے کے بعد ہی شریف مکہ نے فیصلہ کر لیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو دلائل اس میں پیش کیے تھے، اپنے موقف کا جو اظہار کیا تھا، خوش ہو گیا شریف مکہ، اور خوش ہو کر کے بولا احمد رضا اب بولو کیا چاہتے ہو؟ تم نے دماغ کے دریچے کھول دیے، تم نے دل کے دروازے کھول دیے، عشق رسول ہمارے سینے میں ٹھاٹے مارنے لگا۔ جس مسئلے پر ہم کنفیوژن کا شکار تھے آج وہ کنفیوژن دور ہو گیا، مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو، مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تو شریف مکہ نے جب یہ کہا کہ احمد رضا مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو، تو آپ نے دولت نہیں مانگی، آپ نے درہم و دینار نہیں مانگے، آپ نے ڈالر و ریال نہیں مانگے، آپ نے کسی خطے کی حکومت نہیں مانگی، آپ نے دنیا کی ثروت و دولت اور شہرت نہیں مانگی۔ آپ نے کہا اے شریف مکہ ویسے تو مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، مگر جب تم کہتے ہو تو ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں، دے سکتے ہو؟ کہا احمد رضا بولو جو تم کہو گے وہ ملے گا۔ میرے امام نے کہا اے شریف مکہ اتنی اجازت دے دو اور اتنا سورس لگا دو کہ کل مدینے کا سفر شروع ہونے والا ہے، جب میں مدینہ پہنچوں تو ایک رات میرے مصطفیٰ کے روضے پہ مجھے تنہا رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مجھے مصطفیٰ کے روزے پر بس کوئی موجود نہ ہو، تنہا مجھے چھوڑ دیا جائے۔ فوراً خط لکھا اور وہاں کے جو منتظمین تھے فوراً وہ خط ان کو دیا گیا۔ 8 دن کا سفر کر کے اونٹ کے ذریعے امام عشق و محبت مدینہ پہنچے، اور جب مدینہ پہنچے، جب وہ تحریر پہنچی، رات کو خالی کرایا گیا، امام عشق و محبت کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت پوری رات بیٹھے رہے مصطفیٰ کے قدموں میں، کیا کیا پڑھا اللہ بہتر جانے۔ غنود کی تاریخ ہوئی اور مراقبے کی پوزیشن میں امام عشق و محبت آئے، اور دل میں یہ امید لے کر کے بیٹھے، یا رسول اللہ، آج تک بریلی کی گلیوں میں سرکار آپ کو اشعار کے ذریعے یاد کرتا تھا، آقا آپ کو تقریروں میں یاد کرتا تھا، سرکار آپ کو تحریروں میں یاد کرتا تھا۔ میرے مصطفیٰ، آج تک تو میں نے قرآن کے ذریعے پڑھا کہ آپ کا چہرہ والضحیٰ ہے، آپ کی زلفیں واللیل ہیں، آپ کا بولنا وما ینطق عن الہویٰ ہے، آپ کا سینہ علم نشرح لک صدرک ہے، آپ کا دست کرم ید اللہ فوق ایدیہم ہے۔ سرکار آپ چلتے ہیں تو خدا کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ کے پائے مبارک سبحان الذی اسریٰ ہے، آقا آپ کی ذات قد جاءکم من اللہ نور ہے۔ سرکار آپ کا قدم آپ کا عرش پر ہوتا تھا اور سجدہ آپ کا فرش پر ہوتا تھا، مگر میرے مصطفیٰ آج میں اسی جسد اطہر کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تمنا پیش کی یا رسول اللہ، آج مجھے چہرہ والضحیٰ کا دیدار کرا دیجئے، سرکار واللیل والی زلفوں کو دکھا دیجئے، میرے آقا وما ینطق عن الہویٰ والے لبھائے ناز دکھا دیجئے، مصطفیٰ علم نشرہ والا سینہ دکھا دیجئے۔ امام عشق و محبت اپنی آرزو کو پیش کر رہے تھے، مگر چونکہ دیدار نہ ہوا، مراقبے کی پوزیشن میں رہے اور رات بھر بیٹھے رہے، انوار و تجلیات کی بارش مصطفیٰ کی قبر انور پہ ہوتی رہی۔